آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. معزز سامعین، محترم حاضرین، علی جناب حضرت مولانا فرقان احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے ہر دل عزیز دوست اور ساتھی علی جناب حضرت مولانا محمد نفیس احمد صاحب الندوی دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کے توسل سے آپ کی محبتیں مجھے یہاں آپ کے دیار میں کھینچ کے لائی ہیں. میں نے بڑا طویل آج سفر کیا. میں بارہ بنکی سے آج ہی سیتاپور اپنے گھر آیا اور اس کے بعد آپ کے یہاں ہماری حاضری ہوئی. میرے محترم دوست جناب مولانا محمد نفیس احمد صاحب نے بتایا کہ میں نے اس امید سے آپ کو فون کیا ہے کہ اگر کہیں دوسری جگہ آپ کو جانا ہو تو اس کو کینسل کر کے ہم جہاں جس گاؤں میں بلا رہے ہیں وہاں ضرور آنا ہے. تو اس کے بعد آج کے دن کے لیے مجھے ایک جگہ دعوت ملی تو میں نے انکار کر دیا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری محنت وصول ہو جائے. جتنی دیر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں آپ دل جمیل کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں. قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، آئیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند فارسی کے اشعار ملاحظہ کریں. مولانا لکھتے ہیں: تو کریمی من کمینہ بردام، لیکن از لطف شما پروردام. میرے پروردگار تیری ذات بڑی کریم ہے اور میں کم ظرف انسان ہوں، لیکن از لطف شما پروردام، لیکن ہم تیرے لطف و کرم سے اس دنیا میں پرورش پاتے ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے. زندگی بے بندگی شرمندگی، اور بغیر اللہ کی عبادت کے یہ زندگی بروز قیامت اللہ کے سامنے شرمندگی کا باعث ہوگی. یاد او سرمایہ ایمان بوت، اللہ کی یاد ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے. ہر گدا از یاد او سلطان بوت، اور اللہ کی یاد کر کے ایک معمولی انسان بھی اللہ کی نظروں میں قیمتی اور سلطان بن سکتا ہے. سید و سرور محمد نور جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دو جہان کے لیے ہدایت کا نور ہے. مہتر و بہتر شفیع مجرمہ، اور بروز قیامت اللہ کے حضور میں گنہگاروں کی شفاعت کرنے کے لیے آپ سے بہترین کوئی شخصیت نہ ہوگی. بھائی نور الدین صاحب کی شادی کے پرمسرت موقع پر اس پروگرام کو رچایا اور بسایا گیا ہے.
مجھ سے پہلے حضرت مولانا فرقان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے ہی مختصر وقت میں شادی کا طریقہ اور اس کے اندر رائج رسومات اور بدعات اور خرافات کا ذکر چند منٹوں کے اندر حضرت نے پورے مقصد کو بیان کر دیا۔ اسلام وہ پیارا دین اور مذہب ہے کہ دنیا کی تاریخیں اس بات پر گواہ ہیں کہ سب سے قلیل عرصے میں اگر کوئی مذہب اس دنیا میں پھیلا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جس کا طریقہ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نہ ملتا ہو۔ اور 23 سال کے قلیل عرصے میں زندگی کے ہر موڑ، شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق، بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں، والدین کے اپنی اولاد کے اوپر کیا حقوق ہیں، اس کے بعد جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی مشہور معروف حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ ذرا نبی کے اس فقرے کے اوپر غور کیجئے کہ میزان عدل کو کس طریقے سے نبی نے قائم رکھا۔ ترازو کا ایک پلڑا نہ جھک رہا ہے نہ دوسرا پلڑا اٹھ رہا ہے، دونوں پلڑوں کو برابر اور برابر نبی نے رکھا، اور میزان عدل کو قائم کرتے ہوئے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، بڑوں کو حکم پہلے دیا کہ چھوٹوں کے اوپر شفقت کرو، مہربانی کرو، ہمدردی کرو، حکومت نہ جماؤ۔ جب تم شفقت کرو گے تو یہ چھوٹے تمہاری تعظیم کریں گے۔ چھوٹوں کے بارے میں بڑوں کو حکم پہلے دیا اور پھر اس کے بعد چھوٹوں کو سمجھایا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو چھوٹا بڑوں کی تعظیم نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا، تو میرا امتی نہیں۔ تو دنیا میں سب سے کم عرصے میں اگر کوئی مذہب پھیلا تو مذہب اسلام ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آیت جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں وہی رسول ہوں جن کی خوشخبری جناب ابراہیم خلیل اللہ نے دی تھی، جن کی بشارت نوح نجی اللہ نے دی تھی، جن کی آمد کی پیشین گوئی آدم صفی اللہ نے کی تھی، اور اب بذریعہ قرآن اور میری زبان اب اسی نبی کی خوشخبری اور آنے کی بشارت اللہ بذریعہ قرآن میری زبان کے دے رہا ہے۔ بتاؤ میرا ساتھ کون دے گا؟ تو اس مجمع میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ابو لہب بھی آپ کا سگا چچا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بھتیجا محمد جس خدا کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، اگر یہ سچ ہوا تو میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اپنی تمام تر دولت کو رشوت میں دے کر محمد کے خدا سے اپنی جان کو چھڑا لوں گا۔ اس کے بعد جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا اور فرمایا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی کھلم کھلا اپنی رسالت اور میری توحید لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور ان مذاق کرنے والوں، مذاق اڑانے والوں کے لیے میں خدا خود کافی ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے اولو العزم پیغمبر آئے، اور جب جب ان کی عصمت کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، جب جب ان کی بے عزتی کی گئی تو اللہ نے دوسروں سے گواہیاں دلوائی۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، زلیخا نے جناب یوسف پہ تہمت لگائی،
اللہ تعالیٰ نے معصوم بچے سے گواہی دلوائی. بچہ گواہی دے رہا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر یوسف کے کرتے کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے. وهو من الکاذبین اور جناب یوسف جھوٹے ہیں. ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. اور اگر یوسف کے کرتے کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے, یوسف سچے ہیں. چنانچہ جب دامن کو دیکھا گیا تو جناب یوسف پیغمبر کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. ارے سیدہ مریم علیہ السلام, یہ اولو العزم پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں. ان کے اوپر جب لوگوں نے تہمت لگائی, جب جناب عیسیٰ پیغمبر کو گود میں لے کر کے یہ بستی میں آئیں تو ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ارے مریم تیری ماں بھی ایسی نہ تھی, باپ بھی ایسا نہ تھا, تو بڑی پاکیزہ لڑکی تھی, یہ تو نے کیا گل کھلا دیے. ارے تیری تو ابھی شادی بھی نہ ہوئی, یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آ گئی. اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے عیسیٰ پیغمبر کی ماں, اے جناب عیسیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں کا جگر نہ پھٹ جائے. اپنی ماں کی گود کو ممبر بنا لے اور کھڑا ہو کر اسی گود میں اپنی ماں کی برات کا اعلان کر دے. جناب عیسیٰ پیغمبر کی 3 دن کی عمر ہے, اپنی ماں کی گود میں کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ پیغمبر کی ماں جناب مریم کی برات کا اعلان جناب عیسیٰ کی زبان سے کروا رہا ہے. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے, انجیل عطا فرمائی. وجعلنی نبیہ اور اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو ہر نبی جس کے زمانے کے لوگوں نے اس کے اوپر تہمت لگائی, رب نے دوسروں کو ذریعہ بنایا اور ان سے گواہیاں دلوائی. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی محبوب بے مثل و بے مثال کی, جب باری آئی کائنات انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے کی, جب باری آئی کعبے کو بیت اللہ بنانے والے کی, جب باری آئی کائنات کے سردار کی, جب باری آئی امت کے غمخوار کی, جب باری آئی نبیوں کے سردار کی, تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں کسی سے گواہیاں دلواؤں گا نہیں. انا کفیناک المستہزئین, محبوب جو آپ سے مذاق کرے گا میں خدا خود گواہی دوں گا اور اس کی طرف سے میں خدا خود کافی ہو جاؤں گا. چنانچہ جب آپ کے سگے چچا ابو لہب نے یہ جملہ کہا کہ میرا بھتیجا محمد جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اگر اس کی بات سچی ہے تو اس کے خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنی ساری زمین و جائیداد اور سارے مال و دولت کو رشوت میں دے کر اپنی جان کو چھڑاؤں گا. اور اس کے بعد جب یہ پہلی توہین کی ظالم نے, اور اس کے بعد جب آپ نے فاران کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, مشکل کشا نہیں, بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں, اجاڑنے والا کوئی نہیں, بسانے والا کوئی نہیں, ارے بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں, اور بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. تو ساری قوم خاموش رہی, پر آپ کا یہی سگا چچا ابو لہب نے سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ اور کہتا ہے تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا, بھتیجے سارا دن تمہارا تباہی و بربادی میں گزر جائے. کیا تو نے یہی بات کہنے کے لیے مجھے بلایا تھا؟ رب نے فرمایا میرے محبوب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو لہب اگرچہ تیرا سگا چچا ہے, جواب میں خدا خود دوں گا. اس ظالم نے کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. شان نزول اس سورت کا سنیے, بخاری شریف کی روایت ہے جب محمد عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلانیہ تبلیغ فرمائی اور آپ کے سگے چچا ابو لہب نے پتھر مارا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، فرمایا میرے حبیب میں ابو لہب کی تباہی و بربادی کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اصل نام اس کا عبد العزیٰ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے، یہ حضور کا سگا چچا ہے، اصل نام عبد العزیٰ، لہب کہتے ہیں، نہایت گورا چٹھا تھا، چہرہ سرخی مائل تھا، اس لیے کنیت ابو لہب تھی، سرخ روح روشن چہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کنیت کا ذکر فرمایا، اصل نام کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا کہ اصل نام کا ذکر کرنا ہی قبیح تھا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ آگے اللہ ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، میرے محبوب آپ رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں، ابو لہب برباد ہو گیا۔ جیسے آپ کسی حاکم کے پاس جائیں اور کسی کام کے لیے کہیں اور وہ حاکم اگر آپ سے یوں کہہ دے کہ آپ جائیے بس آپ کا کام ہو گیا، اگرچہ آپ وہ زمانے مستقبل میں کام کو کرے گا، آپ جب وہاں سے آئیں گے اس کے بعد وہ فون کرے گا، ٹیلی فون کرے گا، ہلو کرے گا، آپ کی سفارش کرے گا، کام تو بعد میں ہوگا، لیکن آپ کی یقین دہانی کے لیے وہ افسر اس بات کا آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ آپ جائیے آپ کا کام ہو گیا۔ تو اللہ ماضی کا صیغہ دوبارہ استعمال کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، وہ تب ابو لہب برباد ہو گیا۔ تو لفظی ترجمہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یدا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں ہاتھ بظاہر لفظی معنی ہوتا ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے مراد دنیا و آخرت ہے، کیونکہ اگلی دونوں آیتیں اسی بات کی تفسیر کر رہی ہیں۔ چنانچہ وہ دنیا میں کس طرح برباد ہوا اور آخرت میں کس طرح برباد ہوا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ایسی بیماری نے اس کو آ پکڑا کہ نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی۔ گھر والے چند حبشی غلاموں کو مزدوری اور اجرت اور کرائے پر لے کر کے آئے، چنانچہ گھسیٹ کر گھر والوں نے باہر گڑھے میں پھینکوا دیا، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ تو یہ تو دنیا کی بربادی۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھلسے گا شعلہ زن آگ میں، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی۔ تو بظاہر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ وجہ نزول سنیے، میرے پروردگار جب یہ حضور کے سگے چچا تھے تو کم سے کم ان کی عزت و پاسداری کی جاتی، کیا ضرورت قیامت تک کے لیے بدنام کیا جائے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کے دربار میں اتنی بھی نہیں چلے گی کہ اپنے سگے چچا کا ہاتھ پکڑ لیں اور جنت میں داخل ہو کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ میرے پروردگار یہ تو میرا سگا چچا ہے، کم سے کم انہیں تو عذاب نہ دیا جائے؟ فرمایا قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت ہمارے لیے عبرت ہے۔ قرآن کوئی قصے کہانی اور افسانے نگاری کی کتاب نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، ایک ایک آیت کے اندر معنی کے سمندر چھپا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی دو وجہیں ہیں۔ صریح طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے سگے چچا کی تباہی و بربادی کا جو اعلان کیا، مفسرین نے اس کی دو وجہیں لکھی۔ نمبر ایک، شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جب بڑا بھائی انتقال کر جائے تو چچا کو چاہیے کہ اس کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش تربیت میں لے لے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو کما حق ہو
ان کا مال، ان کی زمین، ان کی جائیداد کو واپس کر دے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ چنانچہ نبی کے والد حضرت عبداللہ کی وفات حضور کی ولادت سے قبل ہو چکی تھی، اور جب یہ سگے چچا تھے وہ کثیر المال تھے، مال کی بڑی بھرمار تھی، بہت بڑا کاروبار تھا، اور بجائے یہ کہ نبی کی شفقت، نبی کے اوپر شفقت کرتا، ہمدردی کرتا، آپ کی تربیت کرتا، یہ ظالم ہر وقت پیچھے پیچھے پتھر لیے پھرتا رہتا، اور جہاں کہیں بھی حضور واز فرماتے یہ پتھر مار مار کر لوگوں کو اعلان کرتا کہ میرے بھتیجے کی بات کوئی نہ سننا، اس نے مکے میں نیا دین ایجاد کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی و بربادی کا اعلان فرمایا۔ عہد رسالت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، چچا نے اس کے بچوں کو پالا، اس کے بعد جب یتیم لڑکا بالغ ہو گیا تو چچا کی نیت خراب ہوئی، اس نے جائیداد میں ہیر پھیر کرنا چاہا، بھتیجے نے مقدمہ دربار رسالت میں پیش کیا، آسمان سے جبریل امین آ گئے اور قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 2 نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیموں کو پورا پورا مال دو اور ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر اپنا مال ناپاک نہ کرو، اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ کرو، انہو کان حوبا کبیرا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کو بلوایا اور قرآن کی یہی آیت سنائی، لرزہ طاری ہو گیا۔ شکر ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ قرآن کی ایک آیت سن کر لرز اٹھتے تھے صحابہ۔ چنانچہ چچا نے ساری جائیداد کو کما حق ہو بھتیجے کو واپس کیا۔ اور دوسری وجہ حضور کے سگے چچا کی تباہی و بربادی کا اعلان کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ حضور کے سگے چچا ہیں اور ان کی تباہی و بربادی کا پروردگار عالم نے صریح طور پر قرآن میں اعلان فرما دیا، تو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت فرما دی کہ اے لوگوں، جب حضور کے سگے چچا کی میں پاسداری کا کوئی لحاظ نہیں کرتا تو تم کس کھیت کی مولی ہو، میرے دربار میں حسب و نسب نہیں دیکھا جائے گا، یہاں تو اعمال کی جھولی دیکھی جائے گی، اور اگر اعمال ٹھیک ہو پھر کوئی بھی ہو، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں پھر چاہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، جہنم میں جلا کر تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ تو حضور رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا۔ اور ایک اور بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہر رنگ میں، ہر روپ میں آزماتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس دین متین کی خاطر سارے نبیوں کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھو، اور ایک طرف مجھ اکیلے کو جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، سابقہ نبیوں کی تمام نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، اور ایک طرف مجھ اکیلے نبی کو جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہیں وہ بھی زائد ہیں اور زیادہ ہیں۔ تو ہر اللہ جس بندے سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا امتحان بھی اس دنیا میں اس کی ایمانی سطح کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہر رنگ میں، ہر روپ میں آزماتا ہے۔ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نینوا کے شہر میں پھرا کے دیکھتا ہے، کبھی کعبے کی مزدوری کرا کے دیکھتا ہے، کبھی بیٹے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کے کنویں کو ابلوا کے دیکھتا ہے، کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیٹے اسماعیل کے حلقوم پہ چھری رکھوا کے دیکھتا ہے، کبھی آگ میں ان سے چھلانگ لگوا کے دیکھتا ہے، اور کبھی جناب یوسف علیہ السلام کو یعقوب کی گود میں بٹھا کے دیکھتا ہے، اور کبھی بھائیوں کے ساتھ ان کو بھجوا کے دیکھتا ہے، کبھی بھائیوں ہی کے ہاتھوں سے ان کو کنویں میں گروا کے دیکھتا ہے، کبھی مصر کے بازار میں بکوا کے دیکھتا ہے، کبھی مصر کی جیل کا قیدی بنا کے دیکھتا ہے، کبھی زلیخا کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسا کے دیکھتا ہے، کبھی مصر کی جیل کا قیدی بنا کے دیکھتا ہے، کبھی مصر کا بادشاہ بنا کے دیکھتا ہے۔
اور کبھی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کی بکریوں کو چروا کے دیکھتا ہے، کبھی غار ثور میں چھپا کے دیکھتا ہے، کبھی غار حرا میں رلا کے دیکھتا ہے، کبھی طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کرا کے دیکھتا ہے، کبھی خدا عرش پہ بلا کے دیکھتا ہے۔ تو امام الانبیاء رنجیدہ اور غمگین ہوئے کہ میرے سگے چچا نے میری تباہی و بربادی کا اعلان مجمع عام میں کیا اور میری طرف پتھر اٹھایا، آسمان کی طرف چہرہ انور کو اٹھایا اور فرمایا میرے پروردگار یہاں تو کوئی بھی ماننے کے لیے نہیں ہے تیار۔ آواز آئی میرے حبیب گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابو جہل نہیں مانتا ہے نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا ہے نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، ارے شیبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، عمرو بن ہشام نہیں مانتا ہے نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا ہے نہ مانے، ارے دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا ہے نہ مانے۔ پیارے تو مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے رب العالمین کہے میں تجھے رحمت للعالمین کہوں، تو مجھے مالک یوم الدین کہے میں تجھے شفیع المذنبین کہوں، تو مجھے کثیرا کثیرا کہے میں تجھے بشیرا نذیرا کہوں۔ پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے اور میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں۔ فرمایا میرے حبیب گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسجد کے مناروں میں تیرا نام، قرآن کے پاروں میں تیرا نام، جنت کے ایک ایک پھول اور ایک ایک پتے پہ تیرا نام، عرش کے کھمبے کھمبے پہ تیرا نام، غلمان بہشت کے سینوں پہ، حوران جنت کی جبینوں پہ تیرا نام، جنت کے ایک ایک پھول اور ایک ایک پتے پہ تیرا نام، عرش کے کھمبے کھمبے پہ تیرا نام، ارے مجاہدین کے نعروں میں تیرا نام، قرآن کے پاروں میں تیرا نام، مؤذنین کی اذانوں میں تیرا نام، مسلین کی نمازوں میں تیرا نام۔ پیارے جہاں ہوگا میرا نام وہاں ہوگا تیرا نام۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ورفعنا لک، اللہ فرماتا ہے لکا، اونلی فار یو، یہ فضیلت کسی دوسرے نبی کو اتنی نہیں ملی، اللہ نے مخصوص کر کے فرمایا ورفعنا لکا، اے نبی ہم نے صرف آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ شمال سے لے کر جنوب تک، عرش سے لے کر فرش تک، مغرب سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، ارے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہیں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے اور وہیں تک قرآن کی رہنمائی ہے۔ فرمایا میرے حبیب عالم ارواح میں خدائی میری، مصطفائی تیری، عالم دنیا میں خدائی میری، مصطفائی تیری، عالم برزخ میں خدائی میری، مصطفیٰ تیری، عالم آخرت میں خدائی میری، مصطفیٰ تیری، میرے محبوب بات میری، زبان تیری، وحدانیت میری، رسالت تیری، ربوبیت میری، نبوت تیری، خلقت میری، امت تیری، جنت میری۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا، فرمایا قیام میرے لیے، سلام و پیام تیرے لیے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور میں آپ کو بتاؤں میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جن کے خالق کائنات نے ایک ایک ادا کی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جن کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جن کی زلفیں واللیل اذا سجا ہیں، جن کی نگاہیں ما زاغ البصر وما طغی ہیں، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، جن کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، جن کا زمینی سفر سبحان الذی اسرا ہے، جن کی آسمانی پرواز والنجم اذا ہوا ہے، جن کے دل کی صفائی ما ضل صاحبکم وما غوا ہے، جن کی گفتگو وما ینطق عن الہوا ہے، جن کا موضوع کلام ان ہوا الا وحی یوحا ہے، ارے جن کا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔
تو فرمایا میرے حبیب رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، یہ ابو لہب کیا تمہارے لیے تباہی و بربادی کی بددعا کرے گا، میں خدا خود دونوں جہان کی تباہی و بربادی کا اعلان کیے دیتا ہوں۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی وہ شریعت ہے جس کو پہاڑ کی چوٹی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز کو بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی آواز پہنچائی کہ دنیا کے مورخین اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر اس دنیا میں سب سے کم عرصے میں کوئی مذہب پھیلا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ تو 23 سال کے قلیل عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر موڑ کا طریقہ بتا دیا۔ ارے پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جس میں ہمیں آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہ مل جائے۔ تو ہم چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ہم ہر موڑ پر یہ تلاش کریں اس میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا ہے۔ چاہے وہ شادی کا موقع ہو، ارے شادی مذہب اسلام میں سب سے آسان تھی، اور آج ہم نے مصیبتوں کا اتنا بڑا بوجھ بنا کے رکھ دیا ہے کہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اور خود امام الانبیاء نے ایک نہیں، آپ نے اپنے 9 نکاح فرمائے اور اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح فرمایا، اور انتخاب کیا اپنے خاندان میں سب سے غریب اپنے چچا جاد بھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی دختر نیک اختر سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، جبکہ بڑے بڑے نامور صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن ابو بکر، عبداللہ ابن مسعود جیسے یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کی لخت جگر سے میرے بچے کا نکاح ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے اور خاندان میں سب سے غریب بچے کا ہاتھ پکڑا، امت کو اس بات کا سبق دیا کہ اگر تمہارے خاندان میں کوئی بچہ غریب ہے تو تم پہلے اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آج ہم نے سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیا۔ شادی سب سے آسان تھی، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی بچیوں کے نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ کائنات انسانیت کے رہبر سرور کائنات کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا کتنی سادگی کے ساتھ آپ نے نکاح کر کے امت کو اس بات کا سبق دیا۔ اگر نبی چاہتے خدا کی قسم سونے احد پہاڑ سونے کا بن جاتا جس کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جہیز میں دے دیتے، لیکن امام الانبیاء نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور فرمایا کہ اے میری بیٹی خاتون جنت، میں نے تیرے لیے جو شوہر تلاش کیا ہے اس کی شکل و صورت تیرے والد ماجد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ کیا فرمایا رخصتی کے وقت کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ پیغمبر نے اپنی دوسرے نمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت جناب عثمان سے نکاح کیا تو بوقت ہجرت بوقت رخصتی کے وقت نبی نے فرمایا کہ اے میری بیٹی رقیہ، میں نے تیرے لیے جو شوہر تلاش کیا ہے اس کی سیرت جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، اس کی صورت جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، اور اس کی سیرت تیرے والد ماجد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو نکاح سب سے آسان ترین عمل ہے جس کو آج ہم نے مصیبتوں کا بوجھ بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو رائج رسومات اور بدعات و خرافات ان کو ختم کیجئے، اور اپنی بچیوں کو جہیز دینے کے بجائے اپنی بچیوں کو میراث میں آپ حصہ دیجئے۔ یہی قرآن کا حکم ہے۔
آج میرے بھائی شوہروں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے 5-5 لاکھ روپے کا جہیز دے دیا، مگر اپنی بیویوں کا 500 روپے حق مہر ادا نہ کر سکے، اور اپنی بچیوں کا نکاح کر کے جہیز کو نمائش کے طور پر دیتے ہیں اور نمائش کرتے ہیں اور اس کو ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، اور بروز قیامت پھر بھی وہ اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ، اللہ نے ہر چیز میں لڑکیوں کو حصہ دیا۔ اگر آپ حصہ دیں گے تو آپ کی بچی دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائے گی، اگر آپ نے جہیز دیا تو دنیا میں بھی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ ارے شریعت کے ایک حکم کو چھوڑنے کے بعد ہم مصیبتوں کے شکنجے میں ایسے گھر جاتے ہیں، پھر اس سے نکلنے کی کوئی راہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائی ہم ہر موڑ پر اس بات کی تلاش کریں کہ اس میں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی تلاش نہ کرو، عیش آخرت کا عیش ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے حرام و حلال کی پرہیز کرو۔ خدا کی قسم اس گھر میں کبھی خوشی کے چراغ نہیں جلتے جس گھر میں حرام، رشوت اور سود کا پیسہ آتا ہے۔ آج مسلمانوں نے حلال و حرام کی پرہیز نہ کی، اور ہم جن کے پیچھے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، رب ذوالجلال کی قسم یہ اولاد زیادہ سے زیادہ قبرستان تک کے ساتھ جائے گی، یہ بھائی، یہ بھتیجے، یہ بھانجے، یہ نواسے زیادہ سے زیادہ قبر تک ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد گھر والے خود تمہیں تمہاری کوٹری میں بند کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو اس لیے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی چند باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔